مجنو ہے، میرا کوئی مجنو نہیں۔ اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری اور خالی تشت اور چھری لے کر جا اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے۔ کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی، کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے۔ جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا۔ لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا، جانے لگی تو کہا رکنا، پھر کاٹا پھر رکھا، پھر کاٹا پھر رکھا، پھر کاٹا پھر رکھا، پورا تشت بھر دیا اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا، لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے۔ ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے۔ اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا۔ بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دے کہ مجنو ہمارا ہے۔ یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے۔ ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند، او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت میں زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے، لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول، اصل سنیات۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے، مفتیان کرام بھی بیٹھے۔ اصل سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے، اصل سنیت تو نماز کی پابندی کرنا۔ حلوے اور کھچڑا بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں، جو منع کرتے ظلم کرتے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی۔ میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، آپ سے پوچھتا ہوں ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے، میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو، اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی۔ بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے۔ بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں
کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. انہیں اپنی اوقات پتا چل جائے کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے گا. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید ایک اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا